ایک برے عمل نے میری اور آپ کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا، بنیاد ہی نہیں ہے۔ جب میرے آپ کے مکان کی بنیاد نہیں ہوگی تو ہم کیسے دیواریں بنائیں گے، کیسے اس پہ کھڑکیاں لگائیں گے، کیسے اس پہ روشن دان لگائیں گے، کیسے چھت قائم کریں گے؟ میری آپ کی محنت ضائع ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ وہ مکان کبھی نہیں بن سکتا کہ جس کی بنیاد ہی موجود نہ ہو اور بنیاد باندھی نہیں ہے۔ ایک برے عمل کی نحوست میں بتا دوں، دیکھ لیجیے کتنی بڑی نحوست ہے کہ سارے نیک اعمال پر پانی پھیر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گن گن کے بتایا، چن چن کے بتایا، چھانٹ چھانٹ کے بتایا، الگ الگ کر کے بتایا، اپنی امت کو بتایا، دیکھو اگر یہ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، ایسے کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ بحیثیت قوم اگر تم میں بے حیائی عام ہو گئی، بے غیرتی عام ہو گئی، فحاشی عام ہو گئی، عریانی عام ہو گئی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم نہیں، کسی قوم کے اندر بھی جب بے حیائی عام ہوتی ہے، فحاشی عام ہوتی ہے، عریانی عام ہوتی ہے، یہ غلاظت عام ہوتی ہے، یہ گندگی عام ہوتی ہے۔ حضور نے تو عام کا لفظ استعمال کیا، کسی دور کے اندر بے حیائی ہوتی تھی لیکن لوگ کچھ نہ کچھ حیا رکھنے کی وجہ سے چھپا کر بے حیائی کرتے تھے۔ اب وہ دور آ گیا ہے، ایسا خطرناک زمانہ آ گیا ہے کہ ایسی نسل پیدا ہو گئی، ایسی نسل پیدا ہو گئی جو بے حیائی چھپا کر نہیں، دکھا کے کرتے ہیں، بتا کے کرتے ہیں، دوسری نسل کو بگاڑنے کے لیے سکھا کے کرتے ہیں، دکھا کے کرتے ہیں، بتا کے کرتے ہیں، سکھا کے کرتے ہیں۔ اور جب اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو پھر میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر تعاون کو عام کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کیا، تعاون۔ یہ تعاون کیا ہے؟ یہ تعاون ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں بیماریوں کا مجموعہ تعاون کہلاتا ہے۔ ہر وہ بیماری جس کو لے کر مریض پھر رہا ہو اور ڈاکٹر کہہ رہے اس کا کوئی علاج نہیں، ہر وہ بیماری جس کو صبح و شام مریض اس سے دوچار ہو، مایوسی کا شکار ہو، کروٹیں بدل رہا ہو، چیخیں نکل رہی ہوں، موت کے انتظار میں ہو، مگر کوئی اس کی حالت کو بدلنے والا نہ ہو، پرسان حال نہ ہو، علاج کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کو موت کے انتظار میں چھوڑ دیا جائے، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ سینکڑوں بیماریاں اس وقت انسانیت کے اندر ایسی موجود ہیں کہ انسانیت تڑپ تڑپ کر اور ترس ترس کر ہاسپٹلوں کے اندر لوگ جان دے رہے ہیں، مر رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حل کرنے والا نہیں۔ بھرے ہوئے ہیں ہسپتال، بھرے ہوئے، آپ وزٹ کر کے دیکھیں، جا کے دیکھیں، کوئی وارڈ ایسا نہیں ہے اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس شعبے کے اندر لائنیں نہ لگی ہوئی ہوں، کثرت کے ساتھ لوگ موجود نہ ہوں۔ انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ آنکھ کے شعبے میں جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے ساری قوم نابینا ہی ہو گئی ہے، دل کے شعبے کی طرف جاتا ہے تو وہاں لوگوں کی کثرت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری قوم دل کی مریض ہو گئی ہے، گردوں کے شعبے کے اندر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے ساری قوم کے گردے ہی خراب ہو گئے ہیں، ہارٹ فیل ہو رہے ہیں، گردے خراب ہو رہے ہیں، آنکھیں، دل، دماغ، اتنی کثرت کے ساتھ بیماریاں میرے اور آپ کے دادے پردادے نے کبھی خواب میں نہیں دیکھی، خواب میں نہیں دیکھی۔ اس دور کے اندر بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، لیکن بعض دفعہ وہ اپنی بنائی ہوئی دیسی ایک چٹکی ایسے ہاتھ پہ رکھ کے پکی لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی سے ان کو شفا دے دیتا تھا، شفا دے دیتا تھا۔ حضور نے فرمایا جب بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کسی قوم کے اندر عام ہو جاتی ہے تو فرمایا پھر تعاون اس قوم کا انتظار کرتا رہتا ہے، تعاون اس قوم کے اندر آ جاتا ہے، پھر کوئی چیز بھی کام نہیں آتی، کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ دوسرا برا عمل بتایا، جس عمل کی بنیاد پر
ایک پوری کی پوری قوم کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کے کھنڈرات آج میرے اور آپ کے لیے، نسل انسانی کے لیے باعث عبرت ہیں۔ یہ دیکھو کھنڈرات ان کے موجود ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ فرمایا جب کسی قوم کے اندر یہ بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قحط کو مسلط کرتا ہے، قحط کو مسلط کرتا ہے۔ ہم جب قحط کا لفظ زبان سے ادا کرتے ہیں تو فوراً ذہن اس طرح جاتا ہے کہ بارشیں ختم ہو جاتی ہیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، بس قحط پڑ جاتا ہے۔ یہ اس قحط کی ایک شکل ہے، یہ اس قحط کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو بند کر دیتا ہے، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، انسان، چرندے، پرندے، درندے اور حشرات پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ یہ قحط کی ایک شکل ہے۔ آج دیکھ لیجئے، کراچی والے سمندر کے کنارے ہونے کے باوجود بعض علاقوں میں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ بعض علاقوں کے اندر پانی اتنی تیزی سے ختم ہوا ہے اور اتنی تیزی سے ختم ہو رہا ہے کہ وہاں کے رہنے والے پریشان، اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا۔ سمندر کے کنارے ہیں، اللہ دکھا رہے ہیں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ جس میں سینکڑوں طالب علم پڑھتے تھے، وہ اس بنیاد پہ بند کر دیا گیا کہ وہاں پانی موجود نہیں ہے، پانی خشک ہو گیا، پانی خشک ہو گیا۔ یہ قحط کی ایک شکل ہے کہ بارشیں بند ہو جائیں، زمین بنجر ہو جائے، پانی کے قطرے قطرے کو لوگ ترسیں۔ ناپ تول میں کمی کا نتیجہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر قحط نظر نہیں آتا، حالت قحط زدہ ہوتی ہے، حالت قحط زدہ ہوتی ہے۔ دکانیں بھری ہوئی ہیں، وہ سیب لگے ہوئے ہیں، وہ کنو سجے ہوئے ہیں، وہ انار نظر آ رہا ہے، وہ کیلا نظر آ رہا ہے، وہ انگور نظر آ رہا ہے، او سجی ہوئی دکان ہے، سجی ہوئی دکان ہے۔ اللہ کی نعمتیں ایسی تر و تازہ کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپیل کر رہی ہوں، مجھے کھا لو، مجھے کھا لو، مجھے کھا لو، ایسی۔ لیکن انسان جب اس دکان کو دیکھتا ہے اور پھر ہٹ کر اپنی جیب کو دیکھتا ہے تو اپنی جیب کو دیکھ کر صرف دیکھتا رہ جاتا ہے، کوئی چیز بھی وہاں سے خرید نہیں سکتا۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ایک کیلا خریدنے کی بھی قوت خرید نہیں ہوتی، بس اس انسان اس دکان کو دیکھ رہا ہے اور خرید نہیں سکتا۔ یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے، یہ بھی ایک قحط کی شکل ہے کہ دکان سجی ہوئی ہے، ہر چیز موجود ہے، اویلیبل بھی ہے، پیسہ بھی موجود ہے جیب کے اندر، مگر پابندی لگ چکی ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے بدن کے اندر ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں یہ ساری چیزیں کراس ہو گئی، کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش، چیزیں بھی موجود، پیسے بھی موجود، خرید بھی سکتا ہے مگر دیکھ تو سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے، یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے کہ جیب میں پیسے تو بھرے ہوئے ہیں مگر مارکیٹ میں کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں، چیزیں ہی موجود نہیں ہیں، پیسے کھائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو صنعاء کی ایک شہزادی جس کے گھر کے اندر سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، جوہرات کے ڈھیر، ہیرے موجود، گھر کے اندر مال و دولت کے انبار، مال و دولت کے انبار تو تھے مگر گھر کے اندر آٹا موجود نہیں تھا، آٹا موجود نہیں تھا۔ اس کے نوکر تھے، اس کے غلام تھے، اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو ہیرے اور جواہرات دے کر بھیجا، جاؤ مصر میں۔ اس وقت مصر میں صرف غلہ ملتا تھا، لوگ مصر سے جا کے غلہ لاتے تھے، قحط کا زمانہ تھا، جاؤ وہاں سے کچھ آٹا لے کے آ جاؤ، غلہ لے کر آؤ۔ صنعاء کہاں، مصر کہاں، دور کا سفر تھا۔ جاتے جاتے وہ ادھر کو جاتے رہے، ادھر کو بھوک ستاتی رہی، ادھر کو بھوک بڑھتی رہی، کب جائیں گے، کب پہنچیں گے، کب آئیں گے۔ جب اس شہزادی نے دیکھا کہ اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ میری روح پرواز کرنے لگی، بھوک کی وجہ سے انتقال کرنے لگی ہوں، اس نے پتھر کی ایک تختی لی اور تختی کے اوپر ایک تحریر لکھی، اور اس تحریر میں یہ لکھا کہ میں دنیا کے بھوکے انسانوں کو اور دنیا کے لالچی انسانوں کو اور سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کی ہوس رکھنے والے انسانوں کو عبرت کا ایک پیغام دیتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ نہ چاہے
تو تم زندہ نہیں رہ سکتے، تم بھوک سے بھوکے ہو کر مر جاؤ۔ اسی بھوک کی وجہ سے تڑپ کر مر گئی، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے جب اس تختی کو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میرے گھر کے اندر سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، ہیرے بھی موجود ہیں، جواہرات بھی، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھوک کی تلخی نے مجھے موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بھوکا مر جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ناپ توڑ میں کمی کرنے کا گناہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو نتیجہ نکلتا ہے، اس کا رزلٹ نکلتا ہے، وہ قحط کے شکل میں نکلتا ہے۔ فرمایا جب کوئی انسان، جب قوم اپنی مٹھی بند کرتی ہے نا، انسان اپنی مٹھی بند کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مٹھی بند کر دیتا ہے، پھر انسان بارش کے قطرے قطرے کو ترستا۔ انسان جب زکوٰۃ دینا بند کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، رحمت کی بارش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا جب کسی قوم کے اندر عہد توڑنے والے موجود ہوں، بات بات پہ وعدہ کرنا پھر توڑ دینا، اللہ سے وعدہ کرنا پھر توڑ دینا، فرمایا ظالم حکمران اس قوم پر مسلط ہوتے ہیں، ظالم دشمن اس قوم پر مسلط ہوتے ہیں۔ ظالم وہ بھی ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر ظلم کرتا ہے، اور ظالم وہ بھی ہوتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، اس کو اپنا ظلم نظر ہی نہیں آتا، وہ ظلم بھی کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں عدل کر رہا ہوں، میں انصاف کر رہا ہوں، میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ ایسے ظالم جو آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے، ایسے ظالم مسلط ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ قوم پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو عدل سمجھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، ایک ایک گناہ حضور بتا رہے ہیں، برا رزلٹ، برا نتیجہ بتا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ایسے ماحول کے اندر کہ جب بارش نہیں ہو رہی، تو جب بارش نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ باہر نکلیں، توبہ کریں، استغفار کریں، نماز استسقاء پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ جب میدان کے اندر ایسے آئے اور سارے کے سارے لوگ آ گئے، تو ابھی نماز شروع ہی کرنے لگے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تھے کہ وہی نازل ہو گئی۔ اور وہی کیا نازل ہوئی؟ اے میرے نبی، اس پورے کے پورے مجمع کے اندر ایک ایسا انسان ہے جس کی عادت یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ جتنی مرضی نماز استسقاء پڑھیں، دعا کریں، میں آپ کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ پیغمبر کی دعا، نبی کی دعا۔ بڑے پریشان ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ جی بتائیں کون آدمی ہے، کون آدمی ہے، اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، باہر نکالنا حل نہیں ہے، باہر نکالنا حل نہیں ہے، آپ پہلے ان کو اجتماعی توبہ کروائیں، اس میں وہ بھی توبہ کر لے گا، پھر دعا کریں۔ نکتہ کیا ہے اس میں؟ اتنے بڑے اجتماع میں ایک چغل خور انسان ہو تو کسی کی دعا بھی قبول نہ ہو، نبی کی دعا بھی قبول نہ ہو، تو جہاں چپے چپے پہ چغل خور، چپے چپے پہ سود خور، چپے چپے پہ سود خور، رشوت خور، چغل خور، بدکاری کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، کم ناپنے والے، کم تولنے والے، بدعہدی کرنے والے، جہاں بستیوں کی بستیاں بھری ہوئی ہوں، تو وہاں میری اور آپ کی دعائیں پھر قبول ہوں گی۔ پہلے اس چیز کا علاج کیجیے، اجتماعی طور پر توبہ، دل سے توبہ، اور پھر اللہ کی مخلوق پر رحم۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رحم مانگتے ہیں، دوسرے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پیمانہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں معاف کرو گے تو معافی ملے گی، رحم کرو گے تو رحم ہوگا، تم ظلم و زیادتی سے باز آؤ گے تو تم پر میں احسان کروں گا۔ تو آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ گناہوں کو پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔